شادی جلسہ ہو گیا جس کا بہت ذکر تھا، بڑے زور سے ہوا ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا۔ لیکن میرے خیال میں تماشا ہوا، غالب سے معذرت کے ساتھ، لیکن کیا تماشا ہوا؟ آپ کی کیا ہے اسیسمنٹ؟ دیکھیں، ایک تو کل بہت سارے لوگوں کی رائے تھی جلسہ شروع ہونے تک، ناقدین بھی جو تھے پی ٹی آئی کے، کہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، کیا مذائقہ تھا اگر آپ معمول کے مطابق جلسہ ہونے دیتے، اور جلسہ تو وہی تھا جو ہو گیا، ہونا تھا اور ہو گیا۔ لیکن حکومت نے جو قانون سازی اور کنٹینرائزیشن پورے شہر کی، اور پھر راستے بند کر دیے پرسوں رات، یہ غیر ضروری ہیجان حکومت نے برپا کیا۔ اور وہ جلسہ جو سنگجانی میں ہونا تھا، اس جلسے کو حکومت نے خود گلی گلی، گھر گھر، بیس، ہر کسی صحن میں جائیں، دالان میں جائیں، دکان میں جائیں، لوگ جلسے کی بات کر رہے تھے 3 دن سے۔ تو حکومت خود نیوز بنا رہی تھی۔ ایک تو یہ غیر ضروری تھا، دوسرا یہ کہ اس میں علی امین گنڈا پور کی سپیچ کو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ جذباتی سپیچ تھی، میں نے ویسے کل ہی سنی، ابھی رستے میں آتے ہوئے سنی۔ جذباتی سپیچ تھی، بھڑکیلی سپیچ تھی، اور وہ جو ایک خاص عمران خان صاحب نے ایک ٹون سیٹ کی تھی، ایگریسو ٹون، وہ اس ٹون میں تھی جس میں کچھ نامناسب الفاظ بھی تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو عباس تابش نے کہا تھا نا کہ اپنی مٹی کا گنہگار نہیں ہو سکتا، میں تلخ ہو سکتا ہوں، غدار نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تلخی ہے لہجے میں، بہتر تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے قد کا آدمی ضرور تلخی کا اظہار کرے، لیکن الفاظ کو بہتر سے بہتر کرے۔ میری گفتگو میں اور ان کی گفتگو میں فرق ہونا چاہیے۔ میں بھی خیر ایسی گفتگو نہیں کروں گا جو جس لہجے میں انہوں نے کل کر دی، لیکن تلخی ریاست نے پیدا کی ہے، اور ریاست کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو سوئی چبھائے اور اگلا اوئی نہ کرے، وہ اوئی تو کرے گا، اور پھر جو اوئی کرے گا پھر وہ ریاکشن، وہ جو نیوٹن کا لا ہے کہ ایوری ایکشن ہیز اے ریاکشن، تو ریاکشن بعض اوقات ایکشن سے زیادہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے میرا خیال ہے دیکھنے کا۔ کہیں پی ٹی آئی کے لوگ بھی زیادہ سخت تلخ بول جاتے ہوں گے، اشارے سخت کر جاتے ہوں گے، اشارے، لیکن ریاست بھی کمی نہیں چھوڑ رہی۔ اب جس طرح کل آپ نے جلسے کا امتحان لیا، پھر دیکھیں نا 6:15 بجے ڈی سی اسلام آباد ٹویٹ کرتے ہیں، 7 بجے جلسہ ختم ہونا ہے، 6:15 بجے ٹویٹ کرتے ہیں ڈی سی اسلام آباد کے 45 منٹ رہ گئے ہیں جلسہ ختم ہونے میں۔ او بھائی، یہ بال سفید ہم نے چونا لگا کے تو نہیں کیے نا۔ اسی ملک کو پچھلے 20-25 سال سے تو میری بھی یادداشت تازہ ہے، کب اس ملک میں ریاست یوں فیتا لے کے قانون پر عمل کرتی ہے یا کرواتی ہے؟ جس طرح تم نے ٹک ٹک سوئی کی ٹک 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 شروع کر دی، اب 44 منٹ رہ گئے ہیں، 43 منٹ رہ گئے، کیوں اس طرح کا ماحول؟ اچھا جلسہ تو انہوں نے کر لیا، بظاہراً عمران خان کامیاب ہو، وہ تو بیٹھا ہوا ہے جیل میں، یوں ایسے تکیے پہ سر رکھ کے دیکھ رہا ہوگا اگر ٹی وی لگا ہوا ہے وہاں پہ، اور ساری ریاست 2 راتوں سے بے چین، مضطرب، ہیجان، اس کا جلسہ تو ہو گیا۔ اچھا آپ اور روکتے، 5000 بندے کم ہو جاتے، جلسہ پھر بھی ہو جانا تھا۔ تو میرا خیال ہے یہ دیکھنا پڑے گا نظام کو، حکومت کو، ریاست کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کہ ہم چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں۔ میری جو سمجھ بوجھ ہے اس جلسے کے حوالے سے وہ مختلف ہے۔ جہاں تک اس قانون کا تعلق ہے جو کہ قومی اسمبلی نے منظور کیا، اس سے پہلے سینٹ نے کیا، صدر صاحب نے اس پہ دستخط بھی کی، وہ قانون کا درجہ بھی حاصل کیا، لیکن کل کا جو جلسہ تھا اس کا اطلاق اس جلسے پر نہیں ہوا۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جلسہ پی ٹی آئی کی مرضی سے ہوا، اس کے جتنے بھی شرائط تھے، چاہے وہ کتنے کڑے تھے، سخت تھے، برے تھے، وہ سب جو ہے وہ وہی تھے جس پر اتفاق کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، اور اس پر انہوں نے سائن کیے۔ میری جو معلومات ہے وہ یہ ہے کہ جو
روٹ ان کو دیا گیا تھا اس روٹ پہ کوئی کنٹینر نہیں لگائے، اور 50 جگہوں پہ لگائے ہوں گے، شہر جو ہے وہ کنٹینر لگ رہا تھا، جو کچھ تھا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو راستے دیے گئے تھے ان کو اس پہ نہیں ہوئے۔ البتہ جو 26 نمبر چنگی پہ جو ہوا اس میں مجھے جو معلومات ملی وہ یہ کہ وہ اس ڈائریکشن میں لوگ نہیں جا رہے تھے جو کہ سنگجانی کی طرف تھا، بلکہ اسلام آباد جانے کی طرف تھا، تو پولیس نے تو پھر اس پہ ایکشن کرنا ہی کرنا تھا۔ اب یہ جلسہ 6:15 بجے انہوں نے ٹویٹ کیا یا 7 بجے کیا، اس پر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن یہ ملک واقعی غیر معمولی حالات میں ہے، اور اس میں جو دہشت گردی کا خطرہ ہے، جو معاشی بدحالی کا معاملہ ہے، جو عدم برداشت ہے، جو جتنے بھی ہیں، تو اس پہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو سختی کرنی پڑے گی، اور وہ سب کے لیے کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کے لیے الگ شرائط ہوں اور باقی جماعتوں کے لیے الگ ہوں۔ جس پیمانے پہ آپ نے جو شرائط رکھی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، باقی جماعتوں کے لیے بھی وہ ہوں گی۔ یہ البتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کس جماعت کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے، وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ جو کل جو تقریر کی ہے گنڈاپور صاحب نے، میری کچھ معلومات اور میرا کچھ تجزیہ اس تقریر سے پہلے اور تقریر کے بعد میں وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ میری معلومات یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا کی جو پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی ایز اے ہول، اس کے اندر گنڈاپور مخالف جو گروہ ہیں وہ سخت ان پر اٹیک کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، گنڈاپور پہ کر رہے ہیں، گنڈاپور پہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بالکل پٹھو ہے اسٹیبلشمنٹ کے، آپ ادھر جا کے پاؤں میں پڑتے ہیں، اور آپ سنجیدہ نہیں ہیں عمران خان کی رہائی میں، اور آپ صحیح طرح سے جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر رہے۔ تو اس کا جو بہت زیادہ جو پریشر تھا ان پر، اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے اور زیادہ اوور اگریسو، ضرورت سے زیادہ جارحانہ زبان جو ہے وہ استعمال کی، ان لوگوں کو خاموش کرانے کے لیے جو ان پر اٹیک کر رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس سے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن جہاں پر ان سے کہا جاتا ہے نا کہ وہ جا کے پاؤں پڑتے ہیں، وہاں پر انہوں نے اپنے لیے مشکلات جو ہے وہ ضرور پیدا کر دی ہیں، اور ساتھ ہی قانونی طور پر اگر عمران خان کی رہائی میں کوئی آسانیاں پیدا ہونی بھی تھیں تو اس میں انہوں نے مشکلات پیدا کی ہیں۔ تو نہ انہوں نے خان صاحب کی مدد کی ہے، ان کے لیے بھی مشکلات پیدا کی ہیں، اور نہ وہ اپنے جو مخالفین تھے ان کو خاموش کرا سکے ہیں، بلکہ جو میری معلومات ہے تقریر کے بعد کی وہ یہی ہے کہ جہاں وہ جاتے ہیں وہاں پر انہوں نے جا کے دوبارہ ترلے منت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ایک چیز میں آپ کو عینی گواہ کے طور پر بتا سکتا ہوں کہ نئی حکومت آنے کے بعد ایک میٹنگ ہوئی تھی SIFC کی، جس میں نگران حکومت کی کابینہ اور جو نئی کابینہ تھی وہ ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، آرمی چیف بھی تھے اور بھی پرائم منسٹر کاکڑ بھی تھے، جی متعلقہ لوگ تھے، میں اس میں موجود تھا۔ اس پوری میٹنگ میں کوئی ایک چوں کی آواز اگر گنڈاپور صاحب کی نکلی ہو، کوئی ایک اختلافی موقف، کوئی زیادتی کی بات، کچھ بھی نہیں، وہ بالکل۔ اور بعد میں نکل کے انہوں نے وہ جو وزرائے اعلیٰ تھے ان کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو یاد ہوگا وہ محسن نقوی سے بھی جو ملاقات کی اور شہباز شریف سے بھی ملاقات کی، اس پر بہت زیادہ پی ٹی آئی کے حلقوں کی طرف سے تنقید بھی ہوئی تھی۔ تو ایک میرے پاس عینی وہ ہے کہ جو میٹنگ کے اندر جو ہے وہ ان کا لہجہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جو کل انہوں نے تقریر کی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے، لیکن جو
جس چیز پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں جی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس جی پہ اپنا موقف دیں، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ ایک آئینی وزیر اعلیٰ ہیں، اس طریقے سے دوسرے صوبوں کے جو وزراء اعلیٰ ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، وہ بھی اسی طرح سے وزیر اعلیٰ ہیں. جو زبان انہوں نے اختیار کی مریم نواز شریف کی طرف، اور جس میں سیکشول انوینڈوز بھی تھے کہ جی وہ ہم ڈھول لے آئیں گے اور بارات لے کر آئیں گے اور مریم کر کے مخاطب کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے صوبے اور وہاں کے لوگوں کی جو اقدار ہے اس کی کوئی خدمت نہیں کی، اور اس سے نہ ان کی جماعت کو فائدہ ہوگا بحیثیت پورے وفاقی جماعت کے. اگر آپ اس کو صرف اپنے صوبے تک محدود کرنا چاہیں وہ پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں یہ کوئی مناسب لہجہ تھا. باقی جو ریاست کے مختلف افراد اور اہلکاروں کے خلاف جو کرتے ہیں وہ جب ان سے ملاقات ان کی ہوئی ہوگی تو وہ خود ان سے نبڑ لیں گے. اچھا، ایک آپ نے شرائط کی بات کی، ایک کل نہیں بلکہ شاید پرسوں رات مولانا فضل الرحمان صاحب کا لاہور مینار پاکستان پر جلسہ تھا. وہ شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ ربیع الاول کے تناظر میں تھا. وہ 7 ستمبر کی جو 50 سال جو پورے ہوئے اس کے حوالے سے ان کی جماعت کے جی ان کی جماعت کے 50 سال نہیں 7 ستمبر 1974 میں جو دوسری آئینی ترمیم ہوئی تھی اس کے 50 سال کے ریفرنس سے. کسی قسم کا کوئی حکومت نے طوفان کھڑا نہیں کیا، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں. مولانا بھی تو اپوزیشن میں ہے، مولانا بھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں آکشن ہے، مولانا بھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، مولانا بھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا. اس کے باوجود ان کو جلسہ آپ نے کرنے دیا. یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں. چلیں یہ 4 لفظ اور بول دیتے ہوں گے، لیکن ان کے لیے آپ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. جو شرائط انہوں نے عائد کی 40 یا 41 شرائط، میرے دیکھیں اس وقت ہاتھ بھی نہیں بندھے ہوئے اور میری ٹانگیں بھی نہیں بندھی ہوئی. اگر آپ مجھے سولنگی صاحب کہیں کہ ہاں تم اٹھ سکتے ہو اپنی کرسی سے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں 5000 ٹن کا وزن اپنے سر پہ اٹھا کے اٹھنا ہوگا، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ وہ وزن میرے سر پہ ڈال کے مجھے زمین میں گاڑنا چاہتے ہیں. بظاہراً تو آپ نے میرے ہاتھ بھی کھولے ہوئے ہیں، میری ٹانگیں بھی کھولی ہوئی، میں زبان بھی آپ کے سامنے گستاخی کر رہا ہوں، لیکن شرائط آپ نے ایسی عائد کرنی کہ میرے ہاتھ کھلے بھی ہیں تو آپ نے میرے ہاتھ باندھ دیے. یہ جو 40 یا 41 شرائط ہیں، یہ نواز شریف بھی اگر آج جلسہ کرے اور ان پہ آپ یہ 40 شرائط لگائیں، وہ بھی 40 کی 40 شرائط کو وائلیٹ کریں گے. آج آصف زرداری جلسہ کر لیں، آج ڈی جی آئی ایس پی آر جلسہ کر لیں، کوئی شخص آپ جلسہ کریں، میں جلسہ کروں، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جلسہ کر لیں، وہ بھی 40 کی 40 شرائط کو وائلیٹ کریں گے. ممکن ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جلسہ 4 سے 7 یہ کوئی اس کیمرے کا فلیش ہے کہ ٹک اور تصویر کھنچ گئی؟ بھائی لوگ آ رہے ہیں، موبلائز ہو رہے ہیں، سینکڑوں ہوں، ہزاروں ہوں، لاکھوں ہوں، کوئی ادھر سے آئے کوئی ادھر سے آئے، لوگ اکٹھے ہوں گے، آہستہ آہستہ پہنچیں گے. پھر جلسہ یہ تو نہیں نا کہ میں نے خالی کرسیوں سے خطاب کرنا ہے. میں ہوں ایک جلسے کا آرگنائزر، میں ہوں پارٹی کا سربراہ، میں ہوں اس جلسے کا روح رواں. میں نے دیکھنا ہے کہ کب میرے جلسے کا اتار چڑھاؤ آئے گا نا. یہ مجھے ریاست کیسے ڈکٹیٹ کر سکتی ہے کہ تم 4 بجے شروع کرو گے 7 بجے ختم کر دو گے؟ میرا جلسہ اگر شروع ہی 6:30 بجے 6 بجے میرے لوگ پہنچ رہے ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ سیاست کے اور ایجیٹیشن والی سیاست کے، مزاحمتی سیاست کے تقاضے کچھ اور ہیں. آپ نے ان تقاضوں کے مقابل لا کے کھڑی کر دی ہیں شرائط. تو یہ شرائط تو ٹوٹنی تھیں اور ٹوٹتی رہیں گی، وہ کوئی بھی جماعت ہو، اس سے قطع نظر کہ وہ تحریک انصاف ہے یا کوئی اور جماعت ہے. جو بھی جس جماعت کے سامنے بھی آپ یہ کھڑی کریں گے وہ یہ شرائط توڑیں گے. جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا جب یہ کشمیر کے منسٹر تھے عمران خان صاحب کی کابینہ میں، امیر کشمیر کے، تو وہاں انہوں نے کشمیر یا گلگت میں کسی جلسے میں الیکشن ہو رہا تھا، الیکشن کے دوران وہاں بھی انہوں نے مریم نواز کے خلاف نامناسب زبان استعمال کی تھی. یہ پی ٹی آئی میں لوز کینن ہے. جہاں پی ٹی آئی میں کچھ بہت
اکثریت، ہر جماعت کی اکثریت، چاہے وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، ہر جماعت میں اکثریت مہذب گفتگو کرنے والوں کی ہی ہوتی ہے. پی ٹی آئی میں آپ شاہ محمود قریشی کی گفتگو سن لیں، کبھی بھی اس کی زبان سے آپ گالی یا اس قسم کی جو کسی خاتون کے اوپر حملہ نہیں سنیں گے. عمر ایوب کی گفتگو آپ سن لیں، اسد کیسر کی گفتگو سن لیں، بے شمار لوگ. وہیں پہ علی امین گنڈا پور کی زبان اکثر نامناسب رہی ہے، جس کی کل پھر انہوں نے مریم نواز کے بارے میں انہوں نے اشارہ کیا. آپ نون لیگ میں دیکھیں، جہاں بہت اچھی گفتگو کرنے والے ہیں جیسے عرفان صدیقی ہیں، وہیں آپ خواجہ آصف کی گفتگو سن لیں. حالانکہ اتنی دفعہ کا منتخب شخص، سینئر شخص، لیکن انتہائی بعض اوقات تھڑے والی زبان استعمال کرتے ہیں جو ان کے قد کے شخص کو زیب نہیں دیتے. آپ عابد شیر علی کو دیکھیں، آپ طلال چودھری کو دیکھیں، ایون رانا ثناء اللہ نے ایک زمانے میں 2014 یا 15 کی بات ہے جو بلاول بھٹو کے بارے میں زبان استعمال کی تھی. وہ تو کم از کم میری تربیت کو اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ دہراؤں. اسی طرح پیپلز پارٹی میں جہاں بہت اچھے لوگ ہیں، وہیں پہ آپ دیکھیں یہ قادر پٹیل صاحب جیسے لوگ ہیں. اکثریت خیر پیپلز پارٹی میں اس طرح کی زبان نہیں کرتی، لیکن بہرحال قادر پٹیل جیسے بھی کچھ لوگ ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے گنڈا پور صاحب کو کہ آپ چیف منسٹر بھی ہیں، آپ کی پارٹی پہلے بہت سارے مسائل اور بحرانوں کا شکار ہے، تو کم از کم آپ اپنی زبان سے تو ایسا موقع نہ دیں کہ آپ یا میں بیٹھ کے ہم تنقید کریں. مریم نواز سے لاکھ اختلاف ان کو ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، جو سیاسی اختلاف ہے، الیکشن، باقی معاملات، کیسز ویسز، ہیومن رائٹس، لیکن باوجود اس کے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی عورت کی عزت، حرمت کے اوپر آواز کسیں، جملہ کسیں. یہ اب طے کرنا چاہیے ہمیں کہ سیاست میں بیوی، بچے، بہن، بھائی، ماں، باپ، یہ رشتے، اور ان کے علاوہ وہ لوگ جو آپ کے خاندان سے جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہوتا، عموماً ان کو بھی سیاست میں گھسیٹا جاتا ہے. میں اگر سیاست میں ہوں اور میرے والدین سیاست میں نہیں ہیں تو میرے خلاف کچھ نہیں ملے گا تو میرے ماں باپ کو نشانہ بنایا جائے گا، میرے بہن بھائی کو نشانہ. اس کو اکراس دی بورڈ تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے اور شٹ اپ کال دینی چاہیے اپنے لوگوں کو جو یہ حد پار کرتے ہیں. وہ جیسے ایک میثاق جمہوریت ہوا تھا اس طریقے سے ایک میثاق اخلاقیات بھی ہونا چاہیے. آپ نے یہ تسلیم کیا کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ریپیٹ افینڈر ہیں. آپ نے خود ایک مثال دی، لیکن کہتے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ سر سے گلنا شروع ہوتی ہے. جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. جو بڑے آئینی عہدوں پر لوگ فائز ہوں اس حساب سے آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. میں کوئی 200 دن کے لیے نگران وزیر تھا. میرے جو بھی خیالات ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں. غلطی سے بھی خان صاحب کی جو سیاست ہے، اس کی جو عظیم الشان اٹھان ہے، اس کے بارے میں کوئی میرا ایک جملہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. میں شاید ان گنہگاروں میں شامل ہوں جنہوں نے کبھی بھی ان کو بڑا لیڈر نہیں سمجھا. لیکن اس کے باوجود جب آپ کے پاس ایک ذمہ داری آتی ہے تو ان 200 دنوں میں نے پی ٹی آئی کے خلاف یا عمران خان کے خلاف کسی قسم کی کوئی غیر شائستہ بات یا ایسی بات جس سے پتہ چلتا ہو کہ جی اس کی حمایت ہے اور اس کی مخالفت ہے وہ نہیں کی. تو جو عہدے ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں کہ پھر آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں اس عہدے کے لیے. لیکن خان صاحب خود مریم کے لیے کیا زبان استعمال کرتے رہے. ایک دو دفعہ آپ یاد کریں، انہوں نے فرمایا تھا مریم میرا نام زیادہ نہ لو کہیں تمہارا شوہر نہ سن لے. یہ کبھی انہوں نے اس پر معذرت نہیں کی. اس سے وہ جی شلواریں گیلی ہو جائیں گی فلاں. تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اپنا ایک کلچر بھی ہے جو شروع ہوتا ہے ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے. جب تک وہاں سے آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے نیچے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. کل صحافیوں کے بارے میں جو گنڈا پور صاحب نے زبان استعمال کی، وہ سارے بکاؤ ہیں، میں ان سب کو ننگا کروں گا. وہ جو خواتین ہیں اور جس طریقے سے اشارے کر کے انہوں نے خواتین صحافیوں کے بارے میں بات کی، وہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور اس کے نتیجے میں وہاں جو لوگ موجود تھے صحافی،
انہوں نے بھی اپنے آپ کو تھریٹن فیل کیا، بلکہ جو پی ٹی آئی کی جو بیٹ رپورٹرز کی جو ایسوسیشن ہے انہوں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا کہ جی ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے، وہ کریں گے نہ کریں گے خبر وہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ کسی طور پہ بھی مناسب رویہ نہیں ہے۔ اب آپ نے جو بات کی نا کہ جی وہ جو اتنی شرائط لگائی گئی تھیں اور مولانا کے بارے میں، یہ بات آپ کی درست ہوگی، لیکن میں پہلے ہی آپ سے اتفاق کر چکا ہوں کہ جو ٹرمز اور معیار آپ پی ٹی آئی کے لیے سیٹ کریں گے وہ معیار آپ کو سب پر لاگو کرنا پڑے گا، اور میں آپ سے اس پر کھڑا ہوں گا، اتفاق کروں گا، لیکن آپ سیبوں کا موازنہ نارنگی سے نہیں کرتے۔ مولانا ایک بڑا دھرنا لے کر ہفتہ 10 دن یہاں پر آ کر H9 میں بیٹھے رہے 2019 میں، اور اس پورے عرصے کے اندر کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، جبکہ پی ٹی آئی کی تاریخ ہے جو بھی بات کرتے ہیں اس کے خلاف کام کرنے کی۔ آپ 2014 کی بات کر لیں، کیا انہوں نے کمٹ کیا تھا چودھری نثار سے، کہاں تک آئے، اس کے بعد کس طریقے سے شاہراہ دستور پر، سپریم کورٹ کی بلڈنگ پر، پی ٹی وی پر جو کچھ بھی ہوا، پھر 25 مئی کو جو جس طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ نے ان کو جگہ دی تھی کہ آپ H9 میں جائیں، اور وہ کہاں پر آئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں یہ بات درست ہے کہ معیار آپ کو سب کے لیے ایک رکھنا ہوگا، وہاں پر یہ بات بھی دیکھنے والے دیکھیں گے کہ کس جماعت کا اور کس لیڈرشپ کا جو ماضی ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، دو باتیں، ایک تو عمران خان صاحب کا آپ نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید 2 دفعہ انہوں نے مریم نواز کے بارے میں اس طرح کی بات کی۔ عمومی طور پہ عمران خان صاحب نے جو سیاست کی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف، وہ ان کے پبلک کنڈکٹ کے بارے میں کی ہے۔ انہوں نے چور کہا، کرپٹ کہا، ان کے بارے میں جو زرداری صاحب کے کرپشن سکینڈلز، نواز شریف صاحب کے سکینڈلز، ان پہ انہوں نے بات کی، کھل کے بات کی۔ لیکن انہوں نے کبھی کلثوم نواز صاحبہ کو ایک خاتون ہوتے ہوئے بےہودہ زبان انہوں نے استعمال نہیں کی۔ شہباز شریف صاحب کی بیویوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں کبھی انہوں نے بات نہیں کی۔ زرداری صاحب کی 2 بیٹیاں ماشاءاللہ، کبھی عمران خان نے ان کے بارے میں بات نہیں کی۔ بی بی کے زمانے میں جو سیاست تھی مخالفت کی، وہ اب چونکہ 15 سال ہو گئی، ختم ہو گئی وہ سیاست۔ اس وقت بی بی کا اور عمران خان کا آپس میں سیاسی اختلاف تھا شدید۔ فرینک حضور ایک انڈین جرنلسٹ بھی ہے اور رائٹر بھی ہے، اس نے عمران ورسز عمران ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ بی بی جب پرائم منسٹر بنی تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ پی ٹی وی کے اوپر، کسی بھی سرکاری نشریاتی ادارے کے اوپر عمران خان کو نہیں دکھایا جائے گا۔ شوکت خانم کی بھی کیمپین نہیں چل سکتی تھی پی ٹی وی کے اوپر۔ وہ ایک سیاسی مخالفت تھی دونوں کی، جیسے وہ بھی سیاستدان تھی، بھی سیاستدان تھے۔ لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ شاید اس زمانے میں، خیر وہ تو اب نہ کوئی سوشل میڈیا تھا، نہ وہ چیزیں اس طرح کھل کے آتی تھی، کہ عمران خان نے کوئی بی بی کی کے اوپر کوئی بلو دی بیلٹ نیچ حملے کیے ہوں۔ سیاسی حملے کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کرپٹ فیملی ہے۔ نواز شریف بھی نسبتاً انہوں نے کبھی خواتین پر حملے، ایک زمانے میں بی بی پر انہوں نے بڑے حملے کیے، بہت نیچ حملے بھی کیے، لیکن انہوں نے زیادہ پبلک ڈسکورس میں بعد میں جا کے یہ باتیں نہیں کی۔ زرداری صاحب بھی پبلک ڈسکورس میں یہ باتیں، خواتین کے اوپر حملے زیادہ نہیں کرتے رہے۔ لیکن یہ جو بار بار ٹیرین وائٹ کے کیسز نکال کے اس کے اوپر میمز، پورا میڈیا سیل جیسے کام کرتا رہا۔ یہ ابھی عدت کے کیس کے اندر پورا میڈیا سیل مزے لے کے، چیزیں لے کے اس کیس کو اچھالتا رہا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیس کس نے بنایا، اور یہ پتہ شہباز شریف کو بھی ہے، اور یہ پتہ مریم نواز کو بھی، اور ان پہ جگت بازی بھی کرتی رہی نون لیگ۔ تو دیکھیں، یہ میں تو اصولی بات کر رہا ہوں کہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے، ان سب کی زبانیں بند کرنی چاہیے، چاہے عمران خان ہو یا چاہے کوئی اور۔ لیکن اس میں حصہ بقدر جثہ سب نے ڈالا ہے کسی نہ کسی حد تک، جس کو جہاں موقع ملا ہے۔ جہاں تک صحافیوں والی بات ہے، میں نے کچھ ابھی آدھی تقریر ان کی سنی تھی، ابھی وہ صحافیوں کی گفتگو شروع کرے تو انہوں نے کہا کہ لفافہ صحافی، یا شاید کچھ اسی قسم کی، میں ننگا کروں گا، یہ جو خواتین ہیں یہ بھی، اور ہاتھوں کے اشارے کر کے کہ میرا نوٹ بھی کھا، اس قسم کی۔ یہ دیکھیں، اگین یہ الفاظ کا انتخاب ان کو
نہیں زیب دیتا. اس پہ تو تمہارا اتفاق ہے. لیکن دیکھیں میں بھی ایک صحافی ہوں. میں نے آج تک میرا لاکھ اختلاف ہے شریف فیملی کی اس طرز سیاست سے, طرز حکمرانی سے. میرا لاکھ اختلاف ہے آصف زرداری کے طرز سیاست, طرز حکمرانی سے. میں مانتا ہوں کہ یہ حکومت دھاندلی زدہ حکومت ہے. لیکن سر میں نے آج تک کبھی بھی کسی سوشل پلیٹ فارم پہ, میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ نہیں کہا کہ شہباز شریف ختم شد. اب کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرد. وہ صحافیوں کو تنقید کرنے دیں. آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, آپ ایک ذمہ دار شخص ہیں. وہ فریق نہیں ہے نا, آپ ان کی پارٹی کے اوپر سارا دن. ہاں, لیکن جب آپ اپنے ہزاروں کارکنوں کے سامنے کہیں گے جی میں ان کو ننگا کروں گا, آپ ان کو ننگا کریں, اس طرح کی جو طرز تکلم ہے وہ اس کی کسی طرح سے بھی حمایت نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن, کوئی جواز کوئی بھی کرے, چاہے گنڈاپور کرے, چاہے مراد علی شاہ کرے, چاہے کوئی کرے, اس کی ہم کسی طور پہ بھی حمایت نہیں کر سکتے. سر کیا صحافیوں کو ختم شد لکھنا چاہیے؟ یعنی میں تو اس کا مطلب دیکھیں, میں اور آپ جب صحافت کے اقدار پہ آ کے گفتگو کریں اس پر ہم بہت تفصیل سے کر سکتے ہیں. اس وقت ان کا تو شکوہ یہی ہے نا. اگر میرا طرز عمل نواز شریف کی, میں صبح شام نواز شریف کی ماں بہن کرنا شروع کر دوں, میں صبح شام آصف زرداری کی ماں بہن, میں تنقید کروں, میں ان کی گورننس پہ کروں, میں ان کے طرز سیاست پہ کروں, لیکن میں آپ نہیں کرتے, اور لوگ کرتے ہیں. ہاں کرتے ہیں, ہاں کرتے ہیں, اور لوگ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اور اس وقت جو پارڈن مائی فرینچ جو شٹ فیسٹ ہے جی, اس کے اندر جس طرح کا لب و لہجہ اور جو ٹرول بریگیڈز اور وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی. لیکن جو کنکلوڈنگ جو بات ہے اس حوالے سے, اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم آئیں گے اور چھڑا کر لے جائیں گے. اب انہوں نے جو 2 ہفتے کا جو ڈیڈ لائن دیا ہے, اب اس میں آج کاؤنٹ ڈاؤن تو اس کا شروع ہو گیا, پہلا دن. تو اب جب 2 ہفتے پورے ہوں گے اور وہ آزاد نہیں ہوں گے, اور جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پٹھانوں کو لے کر جائیں گے پنجاب کے اندر, کیا پنجاب کو فتح کرنے جائیں گے یا یہ کس طریقے کا لب و لہجہ؟ ایک تو جلسہ ہے لاہور میں, اس کی تاریخ نہیں مجھے پتا, 20 سپتمبر ہے یا 22 سپتمبر ہے, آئی ڈونٹ نو کیا تاریخ ہے شاید. ایک تو وہ اس جلسے کی, لیکن اس کے بارے میں آپ بتائیں نا کہ 2 ہفتے میں اگر وہ آزاد نہیں ہوتے. نہیں 2 ہفتے میں کہاں جی, وہ دیکھیں نا پولیٹیکل سیاسی لوگ ہیں, سیاسی سٹیٹمنٹس ہی دیتے رہیں گے نا. وہ تو دیکھیں پی ڈی ایم 25 جولائی 2018 کو الیکشن ہوا, 26 جولائی 2018 کو ساری اپوزیشن جماعتوں نے طے کر لیا کہ اس حکومت کے خلاف ہم ایک اتحاد بنائیں گے. سب نے کہا حکومت جاری ہے, گرتے گرتے بھی 3.5 سال لگ گئے. تو گنڈا پور 2 ہفتے میں تو نہیں نا عمران خان کو چھڑوا سکتے. سیاست دان ہے, اس نے سیاسی سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کی بھی تو کنزمپشن کے لیے کچھ کہنا تھا نا. جو لوگ سن رہے تھے ان کی کنزمپشن کے لیے بھی کچھ کہنا تھا. اپنے کراؤڈ کو, اپنے فالوور سپورٹرز کو چارج بھی کرنا تھا. انہوں نے چاہے مہوم سی امید کیوں نہ ہو, انہوں نے امید تو دینی تھی کہ بھائی اب عمران خان کو نکلوائیں گے. ابھی کبھی نکلوا کے لے آئے, بس گئے اور ابھی لے کر آئے عمران خان کو. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا ایک سیاستدان کے, نہیں جی اب یہ تو عمران خان تو نہیں نکل سکتا, یہ تو اب گیا, وہ ختم شد. اب وہ ختم شد تو اس نے نہیں کہہ رہا تھا نا علی امین نے, انہوں نے تو یہ کہنا تھا جی بس ابھی گئے. حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ 2 ہفتے کیا, وہ جو پروین شاکر نے کہا تھا یا شاید احمد فراز نے کہ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں, تو عمران خان باہر آتے ہوئے مجھے تو مستقبل قریب میں نظر نہیں آ رہی. اور میرا ایک لائن کا تبصرہ اس پر یہی تھا کہ اگر وہ ہفتوں میں ان کو آزاد ہونا تھا تو جو بیانیہ کل انہوں نے بنایا ہے اور جس طریقے سے مخاطب ہوئے ہیں تو وہ ہفتے جو ہے وہ مہینوں پر چلے گئے ہیں. تو میرے خیال میں ہم اسی پہ آج کی گفتگو, ہمارے پاس اور بھی بہت سارے موضوعات تھے لیکن یہ جلسہ جو ہے اتنا بھاری پڑا ہے. اب یہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کس پر بھاری پڑتا ہے, یہ پی ٹی آئی پہ بھاری پڑتا ہے یا جن کو وہ مخاطب کر رہے تھے ان پہ بھاری پڑتا ہے. لیکن آج کے لیے اتنا ہی.